اپنے گھر میں نافذ کرو، اصول اپنے گھر میں نافذ کرو، یہاں سے سٹارٹ لو، اور اس میں سکون بھی بڑھا، اطمینان قلبی۔ میں خوش بخت سمجھتا ہوں اس بات کو، نصیبوں والا ہے جس کے بیٹے اگر جوان ہے تو باپ بیٹا صبح ایک صف میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ وہ صبح کٹھے جا کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اصول پسند تھے۔ دوسری بات حضرت عمر کی، حضرت عمر فاروق نے نا اپنی نگرانی بڑی تگڑی کر کے کی ہے، اپنا محاسبہ بڑا کیا، اپنا حساب بڑا رکھا ہے۔ یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کی صحت ٹھیک رہے، انہیں اپنا حساب رکھنا چاہیے، اتنا کھائیں اس سے زیادہ نہ کھائیں، اس کا اگر زیادہ چینی لیں اس سے زیادہ گوشت اتنی مقدار میں کھائیں، اس سے زیادہ اتنی دیر بیٹھیں، پھر اس کے بعد سیر کریں۔ اپنا جو بندے دھیان رکھتے ہیں ان کی صحت، تو اسی طرح جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان کی روحانی زندگی بھی ٹھیک رہتی ہے۔ بزرگ اپنا دھیان رکھتے تھے، وہ زیادہ لقب پکارتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، وہ زیادہ نعرے لگتے تھے تو پریشان ہوتے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں نا اور لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں مالک میں اس قابل نہیں ہوں، ان لوگوں کی توجہ اگر اس طرف ہو گئی ہے تو ہماری کوتاہیاں ضرور معاف کرنا، یہ خوش گمانی میں مبتلا ہے بیچارے، تو اگر کوئی ان کا اچھا جذبہ ہے تو انہیں اجر عطا کر۔ ہم نا اپنا حساب نہیں رکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ جناب عمر کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کے نا اندر ایک باغ کے، تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں زمانہ گزر گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی کوئی نہیں کی۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ سے حضرت عمر باتیں کر رہے ہیں۔ او سنگیو، او آؤ یار اپنے آپ سے باتیں کریں۔ حضرت عمر اکیلے کھڑے ہو کے نا باغ میں، جناب ابو دردہ کہتے ہیں میں اچانک داخل ہوا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ پھر فرمانے لگے عمر اپنی ذمہ داری صحیح کر کے ادا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے سزا دی جائے۔ اپنا محاسبہ اپنا امام بخاری کہتے ہیں ایک دن کٹھا اٹھا کے لکڑیوں کا سر پہ عمر گزر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے بچے بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہے، لیکن میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا سمجھا رہا ہوں، اسے تھوڑا سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ سے ذرا خود کلامی کر رہا ہوں ذرا۔ ہم تو خود آگاہی سے بڑی دور ہیں میرے بھائی، ہم یہ اوہو نعرے، یہ تصویریں، یہ 10 لوگ مجھے جانتے ہیں، کونے سے کسی سے میرا نام پوچھ لینا، شکر ہے جی اللہ کا، اللہ نے بڑی عزت دی تھی، خود ہی اپنی تعریفیں آپ اپنے منہ سے خود ہی میاں بیٹھو، وہ جی بڑا کرم ہے جی اللہ کا، جی بس جی بڑی بات ہے جی، فرما بردار تھا میں، ابا جی کا بھی پڑھائی، بچوں کی بھی بڑی خدمت کی، پڑوسیوں سے بھی۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ آپ کا بتانا کیوں پڑا؟ آپ یہ مطلب کیا مجبوری بن گئی؟ اب کوئی تعریف نہیں کرنا تو خود سے اپنی شروع کر دی، چھوڑ دیں۔ یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ طاقتور لوگ کبھی بھی اپنی ذات کا بت بنا کے اس کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے اوپر کڑی نگرانی کی، اپنے اوپر ساری زندگی گزر گئی، دوسروں کا حساب کرتے، تھوڑا اپنا بھی کر۔ ساری زندگی گزر گئی، آپ تو یہاں بستے ہیں حضرت بابا صاحب کے علاقے میں، تو بابا صاحب کہتے تھے دل کرتا ہے اس بستی سے تھوڑا دور جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچانے نہ، میری دست بوسی نہ کرے، میرے پیچھے نہ پاکے اٹھنا کلیا۔ درد
دیکھو اس کے پیچھے کتنا ہے. اٹھ بلیا او چلو تھے بسیے جتھے بس دے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سالو منے. وہاں چل تو ایک تو یہ کہ اصول پسند تھے، اور دوسری بات یہ تھی ان کی طبیعت میں جس چیز کا غلبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا اظہار کرتے تھے. ہم اپنے آپ کو بے حد کر لیتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی شان، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان ہے، اور وہ اپنی شان بتاتا پھرتا ہے. وہ کہتا ہے جناب فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کا یہ بھی تو کہتا ہے نا. میں ائمہ مساجد کے حقوق بیان کرتا رہتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اتنا کمزور ہو کے عالم کی بات نہ کرو کہ محسوس لگے کہ وہ بڑا کوئی طبقے کا کمزور آدمی. بات ضرور کریں حقوق کی، پر سطح سے نیچے نہ اترے. اللہ نے عالم دین کو بڑا وقار عطا فرمایا، بڑی شان عطا کی. والد صاحب یہ کہیں کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، پر اتنا کمزور ہو کر کبھی بات نہ کریں. حقوق لیے جاتے ہیں، حقوق کی خیرات نہیں مانگی جاتی. کمزور نہ کریں اپنے آپ. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ سے گفتگو کرنی، ہم نے تھوڑا سا تزکیہ کی طرف بڑھنا ہے اور اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تیسری بات آپ کو حضرت عمر میں بڑی ملے گی، وہ یہ تھی کہ طبیعت میں بلا کی سادگی. بلا کی یہاں نا ہمارا یہ ماحول ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ بیچارے فون کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار بل بڑا آ گیا، جمع کرانے کو پیسے کوئی نہیں، اگر میری فلاں چیز بک جائے نا تو میں چلیں اس سے ہی نبر لازمات ہو دو. ایک طرف غریبی کا یہ حال ہے، دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ نئے ماڈل کی گاڑی نئے لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپیہ، جلدی گاڑی لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپے اضافی جمع کراتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو روٹی بھی نہیں ملتی شام کی، لیکن دوسری تصویر کا رخ یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو شاک ہو جاتا ہے. مانا کیا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے بھر گئی. ہم نا اس منظر سے دور ہیں. جب تک امیر لوگ اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے، مالدار سادگی نہیں لاتے، امیر فضیل کبیر، چلو ناراض نہ ہونا پیر، اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے اور وہ اس طرز کو نہیں اپناتے جو طرز سیدنا عمر نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور حضور کے جمیع صحابہ اہل بیت نے دی ہے. مزاجوں میں سادگی نہیں. بالکل آپ لوگوں کا لاو لشکر تو دیکھیں، آنا جانا تو دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا تو دیکھیں. حضرت عمر کے زمانے میں وسعت آ گئی تھی، کوئی ایسی بظاہر بڑی غربت نہیں تھی، وسعت آ گئی. اتنا مال آتا تھا بحرین سے آیا کہ بڑے قد والا آدمی بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہا تھا. سارا کچھ آیا، 50-50 ہزار دینار بدریوں کو ایک ایک وقت میں مال غنیمت میں سے حصہ ملا. لیکن مال آنا اور ہے، دل میں بسانا اور. اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، کبھی بھی روب آدمی کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب جب بھی ہوتا ہے اس کے کردار کا ہی ہوتا ہے. آپ 6 کروڑ کے گھر میں رہتے ہو، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہو اور پیسہ اگر ٹھیک نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے، کہتے ہیں لوگ. اور چھوٹا سا افسر ہو، ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، پرانا ٹیبل ہو، لیکن اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے سیانا بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا اصول پسند ہے، نہ معاذ اللہ رشوت لیتا ہے نہ سمارش ہوتا ہے. لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اندر جاتے ہیں. یاد رکھنا کردار آپ کا مضبوط ہو نا، کردار تو کپڑے سادے بھی ہو تو گزارا ہوتا ہے، گھر سادہ بھی ہو تو گزارا. تو اصل نعمت تو کردار ہے. میں نے جیسے کہا تھا باتوں کو زیادہ طویل نہیں کرنا، جلدی سمیٹ دوں گا. حضرت عمر نے زندگی ساری سادگی میں گزاری.